ذرا سوچئے کہ ایک قدیم مندر کی ایسی فضا ہے جہاں ایک عظیم و شان بدھا کا مجسمہ موجود ہے، لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے۔ اس بدھا نے قدیم گریک سٹائل کا ٹوگا پہنا ہوا ہے اور اس کے نینو نقش بالکل کسی یونانی دیوتا جیسے ہرکیولیس سے ملتے ہیں۔ ہاں، اور سننے میں یہ کسی فینٹیسی ناول کا حصہ لگتا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے یہ افغانستان کی روزمرہ زندگی کا ایک بالکل عام منظر تھا۔ صحیح کہا۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو اس طرح کے تصورات کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ کتاب کا نام ہے اے بریف ہسٹری آف افغانستان اور اس کی مصنف ہیں شائستہ وہاب۔ یہ ڈیپ ڈائیو بہت ضروری تھا۔ بالکل۔ اکثر لوگ افغانستان کو صرف ماڈرن خبروں کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن آج مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ، وہاں کے لوگوں اور ان کی کلچر کا خلاصہ کریں۔ اوکے، لیٹس انپیک دس، کیونکہ یہ کہانی کسی ایکشن تھرلر سے کم نہیں ہے۔ What's fascinating here is کہ جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ایک زمین کے ٹکڑے کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم تاریخ کے ایک ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں جہاں سے گزرنے کے بغیر کوئی بھی بڑی ایمپائر اپنا دبدبا قائم نہیں کر سکتی تھی۔ مطلب چاہے وہ نئے مذاہب ہوں، ٹریڈ روٹس ہوں یا دنیا فتح کرنے نکلی ہوئی فوجیں۔ ایگزیکٹلی، سب کو اس عظیم اور مشکل ترین ٹرین سے گزرنا پڑا، لیکن ان سب بیرونی اثرات کے باوجود اس خطے نے ہمیشہ اپنی ایک الگ اور انتہائی مضبوط پہچان برقرار رکھی۔ تو شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن دی چیلنج آف افغانستان سے۔ جیوگرافی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ملک مجھے ہمیشہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہاں کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی ایسی نیچرل باؤنڈری نہیں ہے جو پورے ملک کو ایک یونٹ بناتی ہو، اور سب سے بڑی بات وہاں کوئی ایک سنگل ایتھنک گروپ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کمپلیکس پزل کی طرح ہے جس کے پیسز الگ الگ ڈبوں سے آئے ہیں۔ یہ پزل والی انالوجی بہت فٹ آتی ہے۔ اصل میں افغانستان کو جو چیز جوڑتی ہے وہ یہ نہیں کہ ان میں کیا ایک جیسا ہے، بلکہ ان کا بیرونی حملہ آوروں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا انہیں آپس میں جوڑتا ہے۔ یعنی جب کسی نے باہر سے حملہ کیا تو انہوں نے مل کر مزاحمت کی، بالکل، چاہے وہ قدیم دور کے پرشینز ہوں یا بعد میں آنے والی برٹش اور رشین امپائرز۔ ان قبائل نے مل کر ایک شدید مزاحمت کی، ان کا ایک دوسرے سے الگ ہونا سیکنڈری بن گیا اور اپنی زمین کو بچانا پرائمری بن گیا، رائٹ؟ ہاں، اور 1747 میں احمد شاہ درانی کی بنائی ہوئی ایمپائر سے اس ملک کے وجود کی کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے۔ اس نے ان سب کو ایک قومی پہچان دی۔ اب آتے ہیں کتاب کے اگلے حصے پر، چیپٹر 1، لینڈ اینڈ پیپل۔ اس انوائرمنٹ میں 1747 تک پہنچنے کے لیے جو وقت گزارا وہ آسان نہیں تھا۔ ہندو کش کے عظیم پہاڑ بالکل ملک کے سینٹر میں ہیں، اور وہاں دریا ہیں جیسے کابل، ہیلمنڈ اور آمو دریا۔ اور وہاں کا موسم بھی تو بہت شدید ہے نا، گرمی اور سردی دونوں ایکسٹریم ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر ارتھکویکس یعنی زلزلوں کا آنا روز کا معمول ہے۔ تو ایسی بنجر زمین میں کھیتی باڑی کیسی ہوتی ہوگی؟ کھیتی باڑی واقعی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس لیے صدیوں سے لوگ کریز استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ کریز یعنی وہ زمین دوز پانی کے چینلز؟ صحیح کہا۔ سوچیں کہ ایسی جگہ جہاں پانی زمین پر ہو تو ایویپوریٹ ہو جائے، تو لوگ پہاڑوں کے دامن میں انڈر گراؤنڈ ٹنلز کھودتے ہیں تاکہ پانی آہستہ آہستہ گاؤں اور کھیتوں تک پہنچے۔ اوہ واو! اور یہ سب ہاتھوں سے بنایا گیا تھا، اور وہاں فصلیں بھی بہت خاص ہوتی ہیں۔ افیم کی فصل کا تو ماڈرن نیوز میں کافی ذکر ہوتا ہے، لیکن ہسٹوریکلی انگور اور انار کی کاشت پورے ریجن میں بہت مشہور تھی۔ ساتھ ہی لاپس لازولی جیسے قیمتی پتھروں کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ نیلا پتھر ہزاروں سال پہلے اینشنٹ ایجپٹ میں فاروز کی قبروں کو سجانے کے لیے ڈائریکٹلی یہیں سے جاتا تھا۔ Here's where it gets really interesting۔ زمین کے علاوہ یہاں کے جانور بھی کمال کے ہیں، جیسے دنیا کے مشہور ماکو پولو شیپ۔ ان کے سینگ دیکھیں آپ، 60 انچ تک لمبے ہوتے ہیں وہ سینگ۔ یہ ایک سروائیول مشین ہے جو ایکسٹریم فریزنگ ٹیمپریچرز میں پہاڑوں پر رہتی ہے۔ Wait, really? 60 inches؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور پھر افغان ہاؤنڈ، جو کتے کی ایک خاص نسل ہے جو 50 مائلز پر آور کی سپیڈ پر دوڑ سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ان کا بائیولوجی وہاں کے رگڈ لینڈسکیپ کے ساتھ کمپلیٹلی میچڈ ہے، اور اسی ٹفنس کا اثر وہاں کی کلچر پر بھی پڑتا ہے۔ بزکشی کو ہی دیکھ لیں۔ بزکشی؟ یہ وہ گھوڑوں پر کھیلا جانے والا خطرناک نیشنل سپورٹ ہے نا؟
ہاں، اس کھیل میں پلیئرز ایک مرے ہوئے بےسر جانور کے وزنی جسم کو گھوڑے پر سوار ہو کر اٹھاتے ہیں اور پھر باقی سواروں سے بچ کر ٹارگٹ تک لے جاتے ہیں۔ یہ تو کسی سپورٹ سے زیادہ پریکٹیکلی ایک منی وار لگتی ہے گھوڑے کی پشت پر۔ کیونکہ یہ اصل میں ایک وار ٹریننگ ہی تھی، دشمن سے لڑنے کا طریقہ، لیکن اس ٹفنس کے ساتھ ساتھ وہاں آرٹ اور لیجر بھی ہے، جیسے گڈی پاران بازی۔ یعنی پتنگ بازی۔ ہاں، لیکن وہاں تو یہ بھی ایک انٹینس کمپٹیشن ہوتا ہے، آسمان میں پتنگ اڑانا اور دوسروں کی ڈور کاٹنا۔ بالکل، اور موسموں کے ساتھ ان کا گہرا رشتہ تہواروں میں بھی جھلکتا ہے۔ نوروز اور عید، ان تہواروں پر بننے والے کھانے اور ٹریڈیشنز لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ ہیں کون؟ وہاں کتنی ہی نسلیں آباد ہیں، پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبیک اور بھی بہت سے۔ لوگوں کی یہی ڈائیورسٹی تو اس خطے کا ہال مارک ہے۔ جب سوسائٹی اتنی ڈائیورس ہو اور ہسٹوریکلی کوئی اسٹرکٹ سینٹرل لا نہ ہو تو آرڈر مینٹین کرنے کے لیے لوگ اپنے کوڈز بناتے ہیں، جس میں پشتون والی کوڈ سب سے اہم ہے۔ ہاں، پشتون والی۔ اس کی فاؤنڈیشن دو چیزوں پر ہے، مہمان نوازی اور بدلہ۔ صحیح کہا۔ اگر آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی پناہ مانگے تو اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک سروائیول اور جسٹس میکنزم تھا وہاں کا۔ اور اس پاپولیشن میں سیٹل لوگوں کے علاوہ کنچیز کا بھی ایک بڑا کردار تھا۔ کجیس یعنی کھانا بدوش قبائل، یہ لوگ موسم کے حساب سے اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ مائیگریٹ کرتے تھے۔ یہ مجھے کسی قدیم ڈیلیوری سروس کی طرح لگتے ہیں، جو آئسولیٹڈ گاؤں تک ڈیری اور نمک جیسے سامان پہنچاتے تھے۔ ایگزیکٹلی، ان کی موومنٹ پورے ملک کو اکنامکلی کنیکٹ کرتی تھی۔ اور پھر وہاں کے اہم شہر آتے ہیں، کابل جو ہزاروں سال سے لوگوں کے ملنے کا مرکز رہا ہے، اور قندھار بھی، جہاں احمد شاہ نے اپنا پہلا دارالخلافہ قائم کیا تھا، اور ساتھ ہی ہرات اور مزار شریف، ان کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بالکل، مزار شریف تو اپنے بلو ماسک کی وجہ سے بھی کافی جانا جاتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 2، ارلی ہسٹری۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ اگر 1747 سے امپائر بنی تو اس سے پہلے یہاں کیا چل رہا تھا؟ اس سے پہلے کی ہسٹری تو اور بھی ڈیپ ہے۔ یہاں انسانی نشان 1,00,000 سال پرانے ملتے ہیں۔ 1,00,000 سال پرانے؟ واو! ہاں، اور اکوپرک نام کی جگہ سے تو 17,000 سال پرانے تراشے ہوئے پتھر ملے ہیں۔ یہ پتھر ایشیا کا سب سے پرانا مجسمہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ صرف شکار نہیں کر رہے تھے، ان میں آرٹ اور ایبسٹریکٹ سوچ بھی آ چکی تھی۔ بالکل۔ پھر آرینز کی آمد ہوئی، انہوں نے بلخ شہر کو آباد کیا۔ بلخ کو تو شہروں کی ماں کہا جاتا تھا اس وقت۔ واہ! اور یہیں پر زوراسٹرینزم یعنی پارسی مذہب کی شروعات ہوئی تھی، اور سنا ہے زوراسٹر کا قتل بھی اسی بلخ شہر میں ہی ہوا تھا۔ صحیح سنا آپ نے۔ زوراسٹرینزم پھر آگے چل کر پرشین امپائرز کا آفیشل ریلیجن بنا، جس میں سائرس اور ڈیریس جیسے عظیم بادشاہوں نے اپنا نظام قائم کیا۔ اور پھر آتا ہے ہسٹری کا ایک بہت بڑا شفٹ، سکندر اعظم کا آنا، یعنی الیگزینڈر دی گریٹ۔ اس نے وہاں آ کر گریک و بیکٹرین سٹیز بنائیں، جیسے آئی خانوم شہر۔ اگر آپ اس دور میں آئے قانون کی گلیوں میں چلتے تو آپ کو بالکل لگتا جیسے آپ ایتھنس میں ہیں۔ وہاں پراپر گریک سٹائل کے تھیٹرز اور جمنیزیمز تھے۔ اور یہ سب کسی آئسولیٹڈ پہاڑی علاقے میں نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو یہاں سلک روڈ کو قدیم دور کا انٹرنیٹ کہتا ہوں، جس نے چینا، انڈیا اور روم کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ یہ انٹرنیٹ والی انالوجی مجھے بہت پسند آئی، بالکل ایسا ہی تھا۔ اور اس انالوجی میں افغانستان اس انٹرنیٹ کا سب سے بڑا راؤٹر تھا۔ بنا اس راؤٹر سے گزرے کوئی بھی ٹریڈ یا آئیڈیاز مشرق سے مغرب نہیں جا سکتے تھے۔ اور اس راؤٹے نے آنے والے آئیڈیاز کو پروسیس بھی کیا۔ بدھزم کا عروج اس کی واضح مثال ہے۔ مورین امپائر کے دور میں جب اشوکا کی حکومت تھی، اس نے کندہار میں پتھروں پر اپنی ایڈکٹس لکھوائیں۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ گریک اور ایرامک زبانوں میں تھیں، تاکہ وہاں کے لوگ اہنسا اور نان وائلنس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اگر اس پورے وقت کو ایک ماڈرن کانسیپٹ سے سمجھا جائے تو اسلام کا آنا
افغانستان کے لیے ایسا تھا جیسے کسی بڑی ڈیوائس میں ایک بالکل نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر دیا گیا ہو۔ ہاں بالکل، ایک نیا آپریٹنگ سسٹم۔ صحیح نا؟ اور اس نئے سسٹم نے وہاں پہلے سے موجود جو زوراسٹرینزم، بدھزم اور ہندوازم جیسے پرانے سسٹمز تھے ان کو آہستہ آہستہ کمپلیٹلی ریپلیس کر دیا اور اس خطے کی بنیاد ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ یہ آپریٹنگ سسٹم والی اینالوجی واقعی پرفیکٹ ہے، کیونکہ یہ بدلاؤ کوئی راتوں رات آنے والا اپڈیٹ نہیں تھا۔ 632 میں جب پروفٹ محمد کی وفات ہوئی تو اس کے تقریباً 20 سال بعد ہی عرب فوجیں افغانستان کے بارڈر تک پہنچ چکی تھیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہاں کے سخت جان قبائلی لوگوں اور ان انتہائی مشکل پہاڑی راستوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں انہیں مزید 150 سال لگ گئے۔ یعنی یہ کوئی عام ملٹری کانکویسٹ نہیں تھی۔ اسلام نے افغانستان کے بکھرے ہوئے مختلف نسلی اور قبائلی گروپس کو ایک ایسی اوور آرچنگ آئیڈینٹی دی جو انہیں ایک بڑے نیٹ ورک کا حصہ بناتی تھی۔ ایک گلوبل نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، اور اسی نئے نظام کے تحت آگے چل کر کئی عظیم سلطنتیں ابھریں جن میں سب سے اہم غزنوید امپائر تھی، اور محمود اف غزنی کا نام تو تاریخ میں ویسے بھی بہت مشہور ہے۔ ہاں، محمود اف غزنی۔ انہیں انڈیا پر 17 دفعہ حملہ کرنے کی وجہ سے آئیڈل بریکر یا بت شکن کہا گیا۔ لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ اچھا، کس بات پر؟ لوگ اکثر اسے صرف انویژنز اور لوٹ مار کے لینس سے دیکھتے ہیں، لیکن سورسز بتاتی ہیں کہ محمود نے انڈیا سے حاصل ہونے والی دولت کا استعمال غزنی کو ایک گلوبل کلچرل اور ایجوکیشنل ہب بنانے میں کیا۔ ہاں، یہ ایسپیکٹ اکثر اگنور ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ وہاں ایسی یونیورسٹیز بنائی گئیں جہاں میتھمیٹکس، میڈیسن اور فلسفی کی تعلیم دی جاتی تھی، یہاں تک کہ عظیم شاعر فردوسی جنہوں نے مشہور ایپک شاہنامہ لکھی وہ بھی اسی دربار کا حصہ تھے۔ تو یہ ایک پراپر سوفسٹیکیٹڈ سویلائزیشن تھی۔ بالکل۔ غزنویدز اور ان کے بعد آنے والے غردز نے اس خطے کو آرٹس اور آرکیٹیکچر کا مرکز بنا دیا تھا۔ غردز کی بنائی ہوئی جام مینارٹ آج بھی افغانستان کے پہاڑوں کے بیچ ایک عظیم شاہکار کی طرح کھڑی ہے۔ یہ شہر اربن لائف کے عروج پر تھے، جہاں بازارز تھے، اسکالرز تھے اور ایک پراپر بیوروکریسی تھی۔ اچھا، تو اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر افغانستان اس وقت اتنا سویلائزڈ، اربن اور ڈیولپڈ تھا تو پھر منگولز نے آ کر سب کچھ کیسے بدل دیا؟ یہ واقعی ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا۔ کیا چنگیز خان نے واقعی سب کچھ ویسے ہی تباہ کر دیا تھا جیسا متس میں بتایا جاتا ہے، یا یہ صرف تھوڑا ایگزیجریٹ کیا گیا ہے؟ ایگزیجریٹ نہیں کیا گیا، بلکہ شاید شبدوں میں اس تباہی کو پوری طرح بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ 1219 میں جب چنگیز خان اور اس کی منگول فوجوں نے حملہ کیا تو انہوں نے صرف لوگوں کو نہیں مارا اور شہروں کو آگ نہیں لگائی۔ تو مزید کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے وہاں کے ایکو سسٹم کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ انہوں نے افغانستان کے صدیوں پرانے کریز سسٹم کو برباد کر دیا۔ یہ کریز زمین کے اندر پانی سپلائی کرنے والے پیچیدہ اریگیشن چینلز تھے۔ اوہ، انڈر گراؤنڈ پانی کا سسٹم؟ ہاں، اب سوچیں ایک خشک پہاڑی علاقے میں اگر انڈر گراؤنڈ واٹر سپلائی ختم کر دی جائے تو شہر وہی مر جاتا ہے۔ بلکر، ہرات جیسے عظیم شہر جو اس وقت بغداد کے برابر مانے جاتے تھے وہ کمپلیٹلی مٹی میں ملا دیے گئے۔ واو! تو پانی کا نظام ختم کرنے کا مطلب تھا کہ وہاں شہری زندگی، فارمنگ وغیرہ سب کچھ پریکٹیکلی امپاسبل ہو گیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس تباہی کا سب سے بڑا اور لانگ لاسٹنگ میکانزم یہ تھا کہ جو لوگ بچ گئے ان کے پاس شہروں میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچا۔ وہ مجبوراً شہر چھوڑ کر تنگ وادیوں اور سخت پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی سروائیول موڈ میں چلے گئے سب۔ صحیح کہا۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے نومیڈک اور ٹرائبل لائف اپنانی پڑی۔ افغانستان کا جو رگڈ ٹرائبل سروائیول کلچر ہم آج دیکھتے ہیں نا، جس میں قبائلی خود مختاری، ہتھیاروں کا استعمال اور سخت جنگی قوانین شامل ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی منگول انویژن تھی۔ صدیوں کی اربن سویلائزیشن ایک جھٹکے میں بیکورڈ ٹرائبلزم میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ سروائیول کا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اگر اس کو آج کی دنیا سے جوڑا جائے تو یہ سمجھنا کتنا عجیب ہے کہ جو ٹرائبل ڈی این اے آج تک افغانستان کی پہچان بنا ہوا ہے وہ کسی وقت میں ایک مجبوری تھی۔ خیر، منگولز کے بعد بھی تباہی رکی نہیں۔ تامرلین یعنی تیمور نے دوبارہ تباہی مچائی، لیکن یہاں ایک دلچسپ ٹوسٹ آتا ہے۔ ہاں، ٹیموریڈز کا دور۔
تیمور کے جو ڈسینڈنٹس تھے ٹیموریڈس، انہوں نے اچانک ہرات میں ایک رینیسا شروع کر دیا۔ کوئین گوہر شاد کی آرکیٹیکچر اور بہزاد جیسے عظیم پینٹرز نے ہرات کو دوبارہ آرٹ کا مرکز بنا دیا۔ اور اسی سلسلے میں بابر کا آنا بہت اہم ہے۔ 1504 میں بابر نے کابل پہ قبضہ کیا، اسے اپنا سمر کیپٹل بنایا اور وہیں سے آگے بڑھ کر انڈیا میں مغل امپائر کی بنیاد رکھی۔ بابر کی قبر بھی تو کابل ہی میں ہے نا؟ ہاں، بابر کو کابل کے باغات اور وہاں کا موسم اتنا پسند تھا کہ اس کی آخری آرامگاہ وہیں ہے۔ لیکن یہاں سے اگر ہم آگے بڑھیں تو تاریخ کا ایک میسو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، 1747 کا سال، جہاں سے ماڈرن افغانستان کی ایک طرح سے برتھ آف اے نیشن کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہ ٹرننگ پوائنٹ بالکل سینیمیٹک ہے۔ 1747 میں پرشین رولر نادر شاہ، جس نے اس پورے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے قتل کے بعد اس کے باڈی گارڈز کا کمانڈر، جو ایک 25 سال کا نوجوان ابدالی پشتون تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس قندھار آتا ہے۔ اس نوجوان کا نام احمد خان تھا۔ قندھار آ کر ایک لویا جیرگا بلایا جاتا ہے۔ یہ ایک روایتی قبائلی اسمبلی ہوتی ہے جہاں تمام قبائل کے سردار مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب لیڈر کون ہوگا۔ جو کہ آسان نہیں رہا ہوگا آپس میں فیصلہ کرنا۔ بالکل نہیں۔ 9 دن کی شدید بحث اور ان فائٹنگ کے بعد ایک درویش کے مشورے پر اس 25 سالہ احمد خان کو لیڈر چن لیا جاتا ہے اور وہ احمد شاہ درانی بن جاتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں، واو! ہاں، اس وقت اس کے پاس 2 بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک تو اس کی 4000 ہائیلی ایکسپیرینسڈ کیولری یعنی گھوڑ سوار فوج، اور دوسرا نادر شاہ کا لوٹا ہوا خزانہ جس میں فیمس کوہ نور ہیرا بھی شامل تھا۔ پیسے اور پاور کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ اس نے اپنی ملٹری اور ڈپلومیٹک سکلز یوز کر کے ان آپس میں لڑنے والی ٹرائبز کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور ایک ایسی ایمپائر بنائی جو ایران سے لے کر انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں چیپٹر 4، دا برتھ آف ماڈرن افغانستان، 1747 سے لے کر 1901 تک۔ اب احمد شاہ درانی نے ایک عظیم امپائر تو بنا دی، لیکن امپائر بنانا ایک بات ہے اور اسے بچا کر رکھنا بالکل الگ بات ہے۔ صحیح کہا، بچا کر رکھنا زیادہ مشکل کام تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں تیمور شاہ، زمان، محمود اور شجاع کے درمیان پاور کے لیے ایسی لڑائیاں شروع ہوئیں کہ انہوں نے امپائر کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں سکسیشن کا کوئی کلیئر رول نہیں تھا کہ بڑا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا۔ ہر بھائی اپنا حق جتاتا تھا۔ اور اندر کی اس کمزوری کا فائدہ باہر کی طاقتوں نے اٹھایا۔ افغانستان اچانک ایک ایسے ہائی سٹیکس جیو پولیٹیکل پریشر کوکر میں تبدیل ہو گیا جہاں 2 عظیم امپائرز اسے آخری ریلیز والو کے طور پر دیکھ رہی تھیں۔ اسے تاریخ میں دی گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ دی گریٹ گیم، یہ نام ہی کتنا ڈرامیٹک ہے نا؟ ایک طرف زارسٹ رشیا سینٹرل ایشیا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف برٹش امپائر انڈیا میں اپنی پکڑ مضبوط کر چکی تھی۔ برٹش ایڈمنسٹریشن کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ رشیا افغانستان کے راستے انڈیا پر حملہ کر دے گا۔ تو افغانستان پریکٹیکلی ایک بفر سٹیٹ بن گیا تھا، ایک قسم کی ڈھال۔ ایگزیکٹ، بفر سٹیٹ۔ اور اس پیرانویا کی وجہ سے برٹش نے 1838 میں فرسٹ اینگلو افغان وار شروع کی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم خود ہی کابل پر قبضہ کر لیں اور وہاں کے رولر دوست محمد کو ہٹا کر اپنے ایک پپٹ رولر شاہ شجاع کو تخت پر بٹھا دیں۔ اور انہیں لگا ہوگا کہ بس مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے حملہ کیا، کابل پر قبضہ کیا اور انہیں لگ ہی رہا تھا کہ جیت گئے ہیں۔ لیکن یہ ان کی صدی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ بھول صرف فوجی تو نہیں تھی، میرا مطلب ہے کلچرل ایشو زیادہ تھا نا؟ آپ بالکل صحیح سوچ رہی ہیں۔ برٹش نے وہاں آ کر وہی غلطیاں کی جو کوئی بھی فورن پاور افغانستان میں کرتی ہے۔ انہوں نے ٹرائبل لیڈرز کی پاور کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لویا جرگا کے روایتی سسٹم کو اگنور کیا، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے غلزائی ٹرائبز کو وہ ٹیکس اور سبسڈیز دینا بند کر دیے جو انہیں پہاڑی راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دیے جاتے تھے۔ پیسوں کا رکنا تو ویسے بھی کسی کو پسند نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ برٹش ٹروپس کا لوکل عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا افغان آنر کوڈ یعنی پشتون والی کی شدید توہین تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ افغانز نے کمپلیٹ بغاوت کر دی۔ نومبر 1841 میں برٹش انوائز کو قتل کر دیا گیا اور برٹش آرمی کو کابل چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔
اور یہاں جو واقعہ ہوتا ہے وہ ہسٹری کے سب سے ڈارک مومنٹس میں سے ایک ہے۔ 1842 کی شدید سردیوں میں لگ بھگ 16,000 لوگ، جن میں برٹش سولجرز اور ان کے پریوار شامل تھے، وہ کابل سے نکلے۔ راستے میں جم دینے والی سردی تھی اور برف باری۔ ہاں، اور پہاڑوں کی اونچائیوں سے ٹرائبزمین کے مسلسل گھیراؤ اور حملوں کی وجہ سے وہ پوری کی پوری آرمی تباہ ہو گئی۔ 16,000 لوگوں میں سے صرف ایک اکیلا شخص، ڈاکٹر برائیڈن، زندہ بچ کر جلال آباد پہنچ سکا۔ صرف ایک شخص۔ یہ فگر سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کو اگر ہم ڈیپلی سوچیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے دنیا کا نظریہ کیسے بدلا ہوگا۔ بالکل، اس واقعے نے دنیا بھر میں برٹش ملٹری پریسٹیج کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن اس سے بھی بڑا اثر افغانستان کے اندر اور آنے والی جنریشنز پر ہوا۔ اس اکیلے سروائیور کی تصویر نے اس لیجنڈ کو جنم دیا کہ افغان واریر انویزیبل ہے۔ گریو یارڈ آف امپائرز والا کانسیپٹ شاید یہیں سے شروع ہوا۔ صحیح کہا۔ اس جیت نے ان پہاڑوں کو گریو یارڈ آف امپائرز کا ٹائٹل دیا اور آنے والی نسلوں کو ہر قسم کی فورن انٹرفیرنس کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ اور ایک ٹیمپلیٹ دے دیا۔ ویسے یہاں مجھے تھوڑا پش بیک دینا پڑے گا۔ ہم انہیں انوینسیبل تو کہتے ہیں، لیکن سیکنڈ اینگلو افغان وار کے بعد جو رولر آیا، عبد الرحمان خان، جسے آئرن امیر کہا جاتا تھا، دی آئرن امیر، اس نے تو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسی سختی کی جو شاید کسی فورن انویڈر نے بھی نہ کی ہو۔ اس نے 1880 سے لے کر 1901 تک رول کیا۔ کہا جاتا ہے اس نے ملک کو پیسیفائی یعنی خاموش اور متحد کر دیا، لیکن پیسیفائنگ بہت پولائٹ لفظ ہے یہاں۔ اس نے ملک کو سینٹرلائز بنانے کے لیے اصل میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر کا استعمال کیا تھا، ہے نا؟ یہ آبزرویشن بالکل درست ہے۔ آئرن امیر نے یہ ڈیپلی ریئلائز کر لیا تھا کہ قبائلی خود مختاری اور آپس کی لڑائیاں ملک کو کمزور کرتی ہیں، جس کا فائدہ باہر والے اٹھاتے ہیں۔ تو اس نے سینٹرلائزیشن کا راستہ چنا، لیکن اس کا طریقہ انتہائی بے رحم تھا۔ کس حد تک بے رحم؟ جب ہزارہ ٹرائبز اور نورستان کے لوگوں نے اس کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کیا تو اس نے اپنی ریگولر آرمی بھیج کر انہیں بے رحمی سے کچلا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے یا انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس نے ایک مضبوط نیشنل پولیس فورس بنائی، جاسوسوں کا ایک نیٹ ورک بچھایا اور مولاناؤں کو اسٹیٹ کا امپلائی بنا دیا تاکہ وہ گورنمنٹ کے خلاف فتوے نہ دے سکیں۔ تو اس نے اسٹیٹ کو ایک کیا، لیکن کمپلیٹ خوف کی بنیاد پر۔ ہاں، اور اسی خوف کے ذریعے اس نے کنٹرول قائم رکھا۔ اور اس خوف کے ساتھ ساتھ اس نے افغانستان کو دنیا سے بالکل کاٹ دیا۔ ریلویز اور ٹیلی گراف کو ملک میں آنے نہیں دیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ انہی راستوں سے فورن آرمیز واپس آئیں گی۔ لیکن اسی آئرن ایمر کے دور میں ایک ایسی لائن کھینچی گئی جس نے ایک نیا اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کھڑا کر دیا۔ آپ 1893 کی ڈیورنڈ لائن کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل وہی۔ برٹش انڈیا کے فارن سیکرٹری مارٹیمر ڈورانٹ نے یہ بارڈر لائن نقشے پر ڈرا کی جس نے برٹش انڈیا اور افغانستان کو ڈیوائیڈ کیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میپ پر لائن ڈرا کرنا ایک بات ہے اور زمین پر اس کی ریالٹی بالکل الگ ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہاں پراپر بارڈرز کبھی تھے ہی نہیں۔ صحیح کہا۔ اس لائن نے پشتون ٹرائبز کو بے دردی سے فزیکلی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان ٹرائبز کی صدیوں کی روایت تھی کہ وہ سردیوں میں اپنے جانوروں کے ساتھ نچلے علاقوں یعنی جو اب پاکستان میں ہیں وہاں آتے تھے، اور گرمیوں میں پہاڑوں یعنی افغانستان کی طرف مائیگریٹ کرتے تھے۔ تو ان کی اس اینول مائیگریشن کو اس بارڈر نے کٹ کر دیا۔ آدھے پشتون افغانستان میں رہ گئے اور آدھے برٹش انڈیا میں، یعنی ایک فیملی اس طرف اور دوسری فیملی بارڈر کے اس طرف۔ ایگزیکٹ یہی ہوا۔ ایک ایسا جیو پولیٹیکل زخم تھا جو ان دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ ٹینشن کی بنیاد بن گیا۔ عبد الرحمان خان نے مجبوری میں اس اگریمنٹ پر سائن تو کیے تھے، لیکن افغانز نے اس آرٹیفیشل ڈویژن کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا، اور اس ٹینشن کا اثر آج تک دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس آئسولیشن اور سینٹرلائزیشن کے ماحول کے بعد ہم تاریخ کے ایک نئے دور میں آتے ہیں۔ جی، اور اس طرح ہم داخل ہوتے ہیں چیپٹر 5 20th سینچری مونا کی، 1901 سے لے کر 1973 تک۔ آئرن ایمر نے ایک پیسیفائڈ لیکن کمپلیٹلی کٹ آف افغانستان چھوڑا تھا۔ ہاں، مکمل آئسولیٹڈ تھا ملک۔ اس کے بعد آنے والے رولرز کو یہ ریئلائزیشن سمجھ آ گئی تھی کہ اب انہیں ماڈرن ورلڈ کے ساتھ کیچ اپ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ وہ آئسولیشن میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ حبیب اللہ خان نے سلو ماڈرنائزیشن شروع کی، سکولز بنائے، روڈز ٹھیک کیں،
لیکن اچانک دھماکہ تب ہوا جب امان اللہ خان 1919 میں پاور میں آیا۔ دھماکہ واقعی صحیح لفظ ہے اس کے لیے۔ اس نے آتے ہی تھرڈ اینگلو افغان وار شروع کی اور برٹن سے فائنلی مکمل آزادی یعنی فل انڈیپینڈنس حاصل کر لی۔ امان اللہ ایک ویژنری تھا، لیکن اس نے ماڈرنائزیشن کی سپیڈ اتنی تیز کر دی کہ پورا سسٹم ہی کریش کر گیا۔ امان اللہ خان کا ویژن سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ افغانستان کو راتوں رات ایک ماڈرن سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا۔ 1927 میں اس نے اور کوئین سورائے نے یورپ کا لمبا دورہ کیا۔ یورپ سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا نئے دور کا۔ بہت کچھ۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک لویا جھرگا بلایا اور ایسے اقدامات کیے جس نے ٹریڈیشنل افغان سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب کوئین سورائے نے لویا جرگا کے سامنے پبلکلی اپنا پردہ ہٹا دیا۔ یہ اس وقت کے ٹرائبل اور ریلیجس لیڈرز کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اور بات صرف پردے تک محدود نہیں رہی نا؟ نہیں، اس پر بھی بس نہیں۔ امان اللہ نے اسٹرکٹلی آرڈر پاس کر دیا کہ قابو آنے والے ہر شخص کو ویسٹرن کلوتھز اور یورپین ہیٹ پہننا پڑے گا۔ اس نے قاضیز یعنی ریلیجیس ججز کی پاور کو بالکل ختم کر کے ماڈرن کورٹس بنا دیے۔ ذرا اس سین کو امیجن کریں، ایک فیئرس ٹرائبل وار لارڈ جو اپنی پوری زندگی پہاڑوں میں بندوق کے ساتھ گزارتا ہے، اچانک اسے بولا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کابل شہر میں داخل ہونا ہے تو تمہیں سوٹ پہننا پڑے گا اور سر پر یورپین ٹاپ ہیٹ رکھنی پڑے گی۔ یہ پریکٹیکلی ریڈیکولس لگتا تھا ان لوگوں کو۔ یہ بالکل ویسا تھا جیسے کسی 19 سینچری کے ہارڈ ویئر پر زبردستی 21 سینچری کا سافٹ ویئر اپڈیٹ چلانے کی کوشش کی جائے۔ ہارڈ ویئر یہ لوڈ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا تو سسٹم کا کریش ہونا تو لازمی تھا۔ اور وہی ہوا۔ امان اللہ نے یہ غلطی کی کہ اس نے سوسائٹی کے نیچرل پاور بلاکس یعنی ملاز اور ٹرائبل خانز کو بائی پاس کر کے سیدھا ڈکریز ایشو کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک میسو ریبیلین ہوئی، ٹریڈیشنل سوسائٹی سڑکوں پر آ گئی۔ اور آخر کار 1929 میں امان اللہ کو ایبڈیکیٹ کرنا پڑا، یعنی تخت چھوڑ کر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دور آیا بچہ اے سکاؤ کا، جو ایک تاجک بینڈٹ تھا، لیکن اسے جلدی ہی مصاحبان برادرز نے ہٹا دیا۔ نادر شاہ اور پھر ظاہر شاہ نے پاور سنبھالی۔ انہوں نے امان اللہ کی غلطیوں سے سیکھا تھا اور سمجھ گئے تھے کہ یہاں سلو ماڈرنائزیشن ہی چل سکتی ہے، تیز رفتاری کام نہیں آئے گی۔ ظاہر شاہ کا دور جو 1933 سے شروع ہو کر 40 سال تک چلا، وہ تاریخ کا ایک بہت دلچسپ حصہ ہے۔ اس دور میں دنیا ورلڈ وار 2 اور پھر کولڈ وار کی آگ سے گزر رہی تھی۔ لیکن افغانستان نے اس سب میں ایک بہترین اور چالاک اسٹریٹجی اپنائی جسے بی طرفی یا نان الائنمنٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے خود کو کسی ایک کیمپ کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے امریکہ اور سوویت یونین دونوں سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بی طرفی کی اسٹریٹجی واقعی فیسنیٹنگ تھی۔ دونوں سپر پاورز یعنی یو ایس اے اور یو ایس ایس آر چاہتے تھے کہ افغانستان ان کے کیمپ میں آئے، لیکن دونوں وہاں ڈائریکٹ وار بھی نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کمپٹیشن شروع کیا ایڈ یا مدد دینے کا۔ کون زیادہ پیسے اور مدد دے گا؟ ہاں، اگر امریکہ نے ملک کے جنوب میں ہیلمنڈ ویلی پروجیکٹ کے تحت میسو ڈیمز اور اریگیشن سسٹمز بنائے تو سوویٹس کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ انہوں نے شمال میں سلانگ پیس کی عظیم سڑکیں بنائیں، باگرام ایئر بیس بنایا اور کابل کی سڑکوں کو پکا کیا۔ تو افغانستان پریکٹیکلی فری میں اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کروا رہا تھا، دونوں سپر پاورز کو ایک دوسرے کے خلاف پلے کر کے۔ یہ تو واقعی ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ بالکل، لیکن پھر آتا ہے دی فرسٹ داؤد ایرا، 1953 سے لے کر 1963 تک۔ کنگ ظاہر کے کزن داؤد خان پرائم منسٹر بن گئے۔ داؤد نے ماڈرنائزیشن کو دوبارہ تیز کیا، لیکن اس نے امان اللہ کی غلطی نہیں دہرائی۔ اس نے ماڈرنائزیشن کو آرمی کے زور پر فورس کیا، یعنی زبردستی کا ایلیمنٹ واپس آ گیا۔ ہاں، 1959 میں اس نے فائنلی عورتوں کے پردے کو آپشنل کر دیا، اور اس بار جب کچھ ملاز نے بغاوت کی کوشش کی تو داؤد نے انہیں فوراً آرمی کے ذریعے جیل کے اندر کر دیا۔ ایک میسو ایجوکیشن بوم آیا، سکولز اور یونیورسٹیز بنی۔ لیکن داؤد ایک سخت نیشنلسٹ بھی تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی نا؟ صحیح پہچانا۔ داؤد کی اس کمزوری کا تعلق پشتونستان بارڈر ایشو سے تھا۔ داؤد کی ضد تھی کہ پاکستان میں رہنے والے پشتونز کو خود مختاری ملنی چاہیے۔ اس ضد نے ملک کو ایک شدید اکنامک کرائسس میں ڈال دیا، کیونکہ پاکستان نے بارڈر بند کر دیا تھا۔ ایگزیکٹ۔ اب افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک تھا،
اس کی ٹریڈ رک گئی، بازاروں میں انگور اور پھل سڑنے لگے، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی، اور مجبوراً انہیں اپنے ٹرانزٹ روٹ کے لیے کمپلیٹلی سوویت یونین پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑا۔ اس معیشی تباہی کی وجہ سے آخرکار 1963 میں کنگ ظاہر کو داؤد خان کو ریزائن کرنے پر مجبور کرنا پڑا۔ داؤد کے جانے کے بعد کنگ ظاہر نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ شروع کیا جسے دی نیو ڈیموکریسی پیریڈ کہا جاتا ہے، جو 1963 سے 1973 تک چلا۔ اس دور میں 1964 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، پہلی دفعہ آزاد الیکشنز ہوئے، پولیٹیکل پارٹیز کو آزادی ملی اور پریس کو اوپن کر دیا گیا۔ سننے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ریالٹی میں جب صدیوں سے بند سوسائٹی کو اچانک اتنی آزادی ملتی ہے تو چیزیں اکثر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اور وہی ہوا، سوسائٹی ڈیپلی پولرائزڈ ہو گئی۔ کابل یونیورسٹی کے ایجوکیٹڈ یوتھ میں ریڈیکل آئیڈیالوجیز تیزی سے پھیلنے لگی۔ آخر ایسا کیوں ہوا اچانک؟ مسئلہ یہ تھا کہ یونیورسٹی سے نوجوان پڑھ کر نکل تو رہے تھے، لیکن ان کے لیے گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں ہی نہیں تھیں۔ اس فرسٹریشن نے انہیں ایکسٹریمز کی طرف دھکیل دیا۔ ایک طرف سوویٹ بیکڈ مارکسسٹ تھے جنہوں نے PDPA بنائی، جس میں تارکی اور کارمل جیسے آگے چل کر ملک کی قسمت بدلنے والے لوگ شامل تھے، اور دوسری طرف ان کے بالکل مخالف جمعیت اسلامی جیسے اسلامسٹ سامنے آئے جو ملک کو ایک مکمل اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ کابل یونیورسٹی صرف تعلیم کا مرکز نہیں رہی، بلکہ ان کانفلکٹنگ آئیڈیالوجیز کا ایک فزیکل بیٹل گراؤنڈ بن چکی تھی۔ اور اس ایکسٹریم پولرائزیشن اور انفائٹنگ نے آگے چل کر ملک کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ یہ نیو ڈیموکریسی کا جو تجربہ تھا وہ بری طرح ناکام ہونے لگا۔ ایک طرف کولڈ وار کا پریشر کم ہونے سے فورن ایڈ کا آنا بند ہو گیا تھا جس پر ان کی اکانومی چل رہی تھی، اور تبھی ملک پر ایک نیچرل آفت بھی آئی۔ ہاں، سب سے بڑا اور فیٹل جھٹکا تب لگا جب 1969 سے 1972 کے درمیان ملک میں ایک انتہائی شدید قحط یعنی فیمن آیا۔ فصل بالکل تباہ ہو گئی، لاکھوں بھیڑیں اور مال مویشی مر گئے اور تقریباً 1 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے۔ ایسے سنگین وقت میں گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا اس وقت کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور پارلیمنٹ آپس کی سیاسی لڑائیوں میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ وہ اس کرائسس سے نپٹنے میں کمپلیٹلی ناکام رہی۔ پورا اسٹیٹ مشینری پیرالائز ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں، اس پولیٹیکل سٹیل میٹ، عوام کے شدید غصے اور معیشی تباہی کا آخر کسی نہ کسی نے تو فائدہ اٹھانا ہی تھا، اور وہ تھے پرانے کھلاڑی داؤد خان۔ تو وہ واپس آ گئے تھے پکچر میں۔ ہاں، وہ پچھلے 10 سال سے پاور سے باہر بیٹھے اس پورے کیوس کو ڈیپلی آبزرو کر رہے تھے۔ اور پھر آیا 17 جولائی 1973 کا دن۔ کنگ ظاہر اس وقت آنکھوں کے علاج اور ایک دورے کے سلسلے میں یورپ میں تھے۔ کابل میں کوئی اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں تھی اس وقت۔ ایک پرفیکٹ موقع ان کے لیے۔ داؤد خان نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور ان سوویت ٹرینڈ فوجی افسروں کے ساتھ مل کر ایک بالکل بلڈ لیس ملٹری کو سٹیج کیا۔ بغیر کوئی گولی چلائے انہوں نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ واو! اس ایک اچانک قدم نے 226 سال پرانی دورانی مونارکی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ داؤد خان نے ریڈیو پر آ کر افغانستان کو ایک ریپبلک ڈکلیئر کر دیا اور خود کو اس نئے نظام کا پہلا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مقرر کر لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے مڑ گیا۔ اس کو نے صرف ایک بادشاہ کو تخت سے نہیں ہٹایا، بلکہ اس نے آنے والی صدیوں کی سب سے بڑی سیاسی کشمکش، بغاوتوں اور ان ٹریجڈیز کا دروازہ کھول دیا جس کا اثر آج بھی اس خطے پر محسوس کیا جاتا ہے۔ مونارکی کے اس ہمیشہ کے ختمے نے اور داؤد کی واپسی نے ان آنے والے طوفانوں کی بنیاد رکھتی تھی جہاں سے افغانستان کی تاریخ ایک بالکل نئے، انجان اور خوفناک راستے پر نکل پڑی۔ تو ترتیب کے لحاظ سے ہم شروعات کریں گے چیپٹر 6 اے کوپ اینڈ ریولوشن سے۔ ٹھیک ہے۔ یہ چیپٹر 1973 سے 1978 تک کے حالات کا احاطہ کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جولائی 1973 میں محمد داؤد خان ایک پرامن بغاوت کرتے ہیں اور شاہ ظاہر شاہ کی دہائیوں پر محیط بادشاہت کا خاتمہ کر کے پہلی افغان جمہوریہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور اس بغاوت میں ان کی مدد کس نے کی؟ ان نوجوان بائیں بازو کے ملٹری آفیسرز نے جنہوں نے باقاعدہ سوویت یونین سے ٹریننگ لے رکھی تھی۔ اچھا، تو لیفٹ ونگ آفیسرز کی مدد سے داؤد خان پاور میں آ گئے؟ بالکل آ گئے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد داؤد خان نے جو سیاسی کھیل کھیلا نا، وہ بہت پیچیدہ تھا۔
وہ کیسے؟ مطلب انہوں نے ایک طرف تو انہی کمیونسٹ عناصر کو کنارے لگانا شروع کر دیا جن کی مدد سے وہ اقتدار میں آئے تھے، اور دوسری طرف رائٹ ونگ اسلامسٹ عناصر پر بھی سخت کریک ڈاؤن کیا۔ دونوں طرف ہاتھ صاف کر دیا۔ ہاں، اور داؤد کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کا مین ٹارگٹ تھا سوویت یونین پر افغانستان کا انحصار کم کرنا۔ اس کے لیے انہوں نے سعودی عرب، ایران اور یہاں تک کہ امریکہ سے بھی مدد لینے کی کوشش کی۔ تو ماسکو تو اس بات پہ بھڑک گیا ہوگا۔ ظاہر ہے خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی ان کے لیے۔ سوویت قیادت کو لگا کہ ان کا اتنا اہم حلیف ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی وہ بے چینی تھی جس نے اپریل 1978 کے اس خونی انقلاب کی راہ ہموار کی، جسے تھور انقلاب کہتے ہیں۔ بالکل درست، تھور انقلاب۔ اس وقت جو افغان کمیونسٹ پارٹی تھی نا، PDPA، وہ بنیادی طور پر 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک تھا خلق دھڑا، جس کے لیڈر نور محمد تریقی اور حفیظ اللہ امین تھے، اور دوسرا تھا پرچم دھڑا، جس کی قیادت ببرک کارمل کے پاس تھی۔ ان دونوں نے مل کر داؤد خان کو فیملی سمیت قتل کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ صحیح۔ اب یہاں مجھے ایک بہت عجیب سی بات لگتی ہے، یہ پورا سینیریو بالکل ایسا تھا جیسے کوئی کسی پرانے اور سست کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو ہتھوڑے سے توڑ کر اس میں زبردستی نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کی کوشش کرے۔ کیا زبردست مثال دی ہے، بالکل ایسا ہی تھا۔ مطلب بظاہر تو ان کی جو اصلاحات تھیں وہ غریبوں اور خواتین کے لیے تھی نا، تو پھر عوام نے اتنی شدید مزاحمت کیوں شروع کر دی؟ دیکھیں، اس کا جواب ان اصلاحات کے نافذ کرنے کے طریقے میں چھپا ہے۔ حکومت نے یکے بعد دیگرے کئی فرمان جاری کیے، جن میں ڈکری نمبر 6، 7 اور 8 بہت مشہور ہیں۔ اچھا، ان میں کیا تھا؟ ان کے تحت کسانوں کے پرانے قرضے معاف کیے گئے، زمینیں چھین کر دوبارہ بانٹی گئیں، جہیز یعنی برائڈ پرائس پر پابندی لگی، اور مخلوط تعلیم مطلب کو ایجوکیشن زبردستی لاگو کی گئی۔ تو بظاہر تو برائڈ پرائس پر پابندی ایک ترقی پسند قدم لگتا ہے نا، اسے تو شاید عورتوں کو بیچنے کے مترادف سمجھا جاتا ہوگا۔ شہروں میں شاید ایسا ہی سوچا جاتا ہو، لیکن دیہی افغان روایات میں یہ بالکل مختلف تھا۔ وہاں جہیز یا ویلور دراصل عورت کی ایک بہت اہم معاشی سیکیورٹی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی یہ اس بات کی گارنٹی ہوتی تھی کہ لڑکے کا خاندان اس لڑکی کی کفالت کی معاشی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ان نوجوان شہری انقلاب پسندوں نے اچانک اسے منسوخ کر دیا، وہ بھی کسی متمادل سسٹم کے بغیر، تو قبائلی لوگوں کو لگا کہ ریاست ان کی بیٹیوں کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ تو یہ ان کی انا اور روایات پر سیدھا حملہ تھا۔ بالکل، اور پھر جو خواندگی یا لٹریسی مہم شروع کی گئی، اس نے تو حالات مزید خراب کر دیے۔ ہاں، میں پڑھ رہا تھا کہ نوجوان کمیونسٹ لڑکوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا گیا کہ جاؤ اور گاؤں کے بزرگوں کو کلاس رومز میں بٹھاؤ۔ بالکل۔ اب آپ خود سوچیں، افغان ثقافت میں عمر اور تجربے کی کتنی عزت ہے۔ جب ایک 60 سالہ قبائلی مشران کو ایک 20 سالہ ناتجربہ کار لڑکا زبردستی بٹھا کر کمیونسٹ نعرے اور روسی زبان سکھائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو اسے سیدھا اپنی تاریخ اور عزت پر حملہ ہی سمجھے گا نا۔ ہاں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں طرف بغاوتیں پھوٹ پڑیں، جنہیں کچلنے کے لیے حکومت نے بدترین ریاستی دہشت گردی شروع کر دی۔ اسی لیے انہوں نے وہ خفیہ ایجنسی AGSA بنائی، اور پل چرخی جیل کا بھی تو ذکر ہے نا، جہاں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جی ہاں، حفیظ اللہ امین کی پالیسیاں اتنی انتہا پسندانہ ہو گئیں کہ اس نے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ اپنی ہی پارٹی کے پرچم دھڑے کے خلاف بھی شدید کریک ڈاؤن کیا۔ اور میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آمین کی ان حرکتوں اور ملک کے اس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہونے کو دیکھ کر سوویت یونین بہت پریشان ہو گیا ہوگا۔ شدید خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ انہیں لگا کہ افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل کر مغربی بلاک کے زیر اثر چلا جائے گا۔ اور بس یہیں سے ہماری گفتگو کتاب کے اگلے باب میں داخل ہوتی ہے، یعنی چیپٹر 7، سوویت افغانستان۔ یہ باب 1979 سے 1989 کے دور کو کور کرتا ہے۔ دسمبر 1979 میں سوویت افواج نے بالآخر کابل پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے آمین کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ پرچم دھڑے کے ببرک کارمل کو لا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ بالکل۔ ان کو دراصل یہ ڈر تھا نا کہ افغانستان کہیں امریکہ کا حامی اور کٹر اسلامی ملک نہ بن جائے۔ لیکن یہاں میں ایک بات سوچ رہا تھا کیا؟ کہ سوویت یونین جیسی سپر پاور نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ وہ ایک ایسی قوم اور جغرافیے کو آسانی سے کنٹرول کر لیں گے جس نے کبھی برطانوی سلطنت کو ٹکنے نہیں دیا؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے۔ اس کا جواب اس وقت کے بریژنیو ڈاکٹرن میں ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟
سوویت قیادت کا ماننا تھا کہ جہاں بھی سوشلزم کو خطرہ ہو وہاں ملٹری ایکشن ان کا حق ہے، اور سب سے بڑا ڈر انہیں یہ تھا کہ اگر افغانستان ہار دیا گیا تو اس اسلامی انقلاب کا اثر براہ راست سوویت سینٹرل ایشیا کی ان ریاستوں پر پڑے گا جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی تھی۔ تو انہیں اپنے گھر کی فکر پڑ گئی تھی؟ بالکل، انہیں لگا کہ یہ ایک فوری ملٹری آپریشن ہوگا جیسے چیکوسلواکیہ میں کیا تھا۔ انہوں نے سوچا ٹینک جائیں گے، حکومت بدلے گی اور بس معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ببر کارمل نے آ کے اپنی امیج بہتر کرنے کی بڑی کوشش کی نا۔ اس نے قیدیوں کو چھوڑا، ترنگا جھنڈا واپس لایا، مساجد کے لیے فنڈز دیے۔ ہاں، اور باقاعدہ محکمہ امور اسلامیہ بنا دیا تاکہ مذہب کو حکومت کے حق میں استعمال کیا جا سکے۔ مطلب یہ تو ایسا ہی تھا نا جیسے کوئی سرجن غلطی سے ایک اہم شریان کاٹ دے اور پھر اس پر ایک چھوٹی سی بینڈیڈ لگانے کی کوشش کرے۔ جب آپ کے دارالحکومت کے چوراہوں پر غیر ملکی فوج کے ٹینک کھڑے ہوں تو لوگ حکومتی علماء کی باتوں پر خاک یقین کریں گے۔ اسی نے یقین نہیں کیا۔ عوام کی نظر میں کامل صرف ایک کٹ پتلی تھا جو ٹینک پر بیٹھ کر آیا تھا۔ پھر جب یہ مذہب کا کارڈ فیل ہو گیا تو سوویت حکومت نے نیشنلٹیز پالیسی متعارف کروائی۔ تعلیم کے ذریعے؟ جی، ہزاروں افغان بچوں کو اسکالرشپ دے کر سوویت یونین بھیجا اور ملک کے اندر ینگ پائنیئرز نام کی ایک تنظیم بنائی جو دراصل ایک جاسوسی نیٹ ورک تھا۔ ارے ہاں، میں نے پڑھا ہے، اس میں بچوں کو اپنے ہی والدین کی جاسوسی کرنا سکھایا گیا۔ بالکل، اس نے تو افغان معاشرے کے سب سے مضبوط خاندانی ڈھانچے کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا، اور ساتھ ہی ازبیک اور ترکمن زبانوں کو جان بوجھ کر فروغ دیا گیا تاکہ پشتونوں کی بالادستی کو ختم کر کے ان میں لسانی تقسیم پیدا کی جائے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ لیکن ان تمام چالوں کے باوجود یہ جنگ سوویت معیشت کا خون چوس رہی تھی۔ پھر 1986 میں خاد، جو ان کی خفیہ ایجنسی تھی، اس کے چیف نجیب اللہ کو اقتدار دے دیا گیا۔ وہاں اور ادھر ماسکو میں میخائیل گورباچوف اقتدار میں آ گئے۔ انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ جنگ معاشی اور سفارتی طور پر انہیں تباہ کر رہی ہے۔ تو پھر اقوام متحدہ کی مداخلت ہوئی؟ بالکل، اقوام متحدہ بیچ میں آئی، جنیوا معاہدہ یعنی جنیوا اکارڈز طے پائے، اور پھر مئی 1988 سے لے کر فیبروری 1989 کے درمیان سوویت افواج کا انخلا مکمل ہو گیا۔ واہ، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ فوجوں کے جانے کا مطلب جنگ کا ختم ہونا بالکل نہیں تھا۔ غیر ملکی چلے گئے، مگر اب اندرونی محاذ پر ایک نیا اور خطرناک دور شروع ہونے والا تھا۔ اور یہی چیز ہمیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، جو کہ ہے چیپٹر 8 افغانستان ان ریبیلین۔ یہ چیپٹر 1978 سے لے کر 1992 تک کے عرصے میں بننے والی مجاہدین تنظیموں اور ان کی مزاحمت کا احاطہ کرتا ہے۔ جب سوویت فوج موجود تھی نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مزاحمت منظم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پاکستان کے شہر پشاور میں 7 بڑے سنی گروپس بنے اور ایران میں ہزارہ کمیونٹی کے شیعہ گروپس متحرک ہوئے۔ صحیح، لیکن ان گروپس کے درمیان ایک بہت گہرا نظریاتی فرق تھا جس سے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کس طرح کا فرق؟ مطلب ایک طرف تو روایتی لوگ یا ٹریڈیشنلسٹس تھے جو بس غیر ملکیوں کو نکال کر پرانا قبائلی نظام یا بادشاہت واپس لانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف اسلامسٹس تھے جیسے گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود۔ بالکل، یہ اسلامسٹ صرف پرانا نظام نہیں چاہتے تھے بلکہ ایک مکمل نیا اور کٹر اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور اس پوری مزاحمت میں بین الاقوامی طاقتوں کا رول تو سب کو پتہ ہے۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق اور ISI نے جو کردار ادا کیا، زیادہ تر فنڈز بنیاد پرست گروپس کو دیے، خاص طور پہ حکمت یار کو۔ ہاں، لیکن ایک منٹ، یہاں میں ذرا امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ امریکہ تو اس وقت ویتنام جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت محتاط چل رہا تھا نا، تو پھر جمی کارٹر سے لے کر رونلڈ ریگن تک اچانک ان کی پالیسی اتنی جارحانہ کیسے ہو گئی کہ انہوں نے اربوں ڈالر لگا دیے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کولڈ وار یعنی سرد جنگ کا مائنڈ سیٹ دیکھنا ہوگا۔ اچھا۔ امریکہ کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ سوویت یونین کو ان کے اپنے ویتنام میں پھنسا دیں۔ 1985 تک تو صورتحال یہ تھی کہ امریکہ سالانہ $500 بلین مجاہدین کو دے رہا تھا۔ ارے واہ، اور پھر وہ سٹنگر میزائلوں والی بات۔ بالکل، سٹنگر میسائلز نے تو پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا اس سے پہلے سوویت گن شپس، خاص طور پر وہ Mi-24 ہنڈ ہیلی کاپٹرز، ہوا میں بہت نیچے اڑتے ہوئے تباہی مچاتے تھے۔ جی، لیکن سٹنگرز کے آنے کے بعد فزکس کا کھیل ہی بدل گیا۔
یہ ہیٹ سیکنگ میزائل تھے جس کی وجہ سے سوویٹ پائلٹس کو اپنے جہاز اتنی بلندی پر لے جانے پڑے جہاں سے نشانہ لگانا ناممکن ہو گیا۔ یعنی سوویت فوج گراؤنڈ پر بالکل بے بس ہو گئی۔ بالکل، اور اسی فرسٹریشن میں سوویت فوج نے اسکارچڈ ارتھ یعنی زمین کو جلا کر راکھ کرنے کی پالیسی اپنائی۔ وہ تو بہت ہولناک تھی۔ انہوں نے لاکھوں وہ تتلی نما بارودی سرنگیں، جنہیں بٹرفلائی مائنز کہتے ہیں، آسمان سے گرائیں، جو بالکل کھلونوں جیسی دکھتی تھیں۔ ہاں، اور ان کا مقصد مارنا نہیں بلکہ اپاہج کرنا تھا تاکہ مجاہدین کے لاجسٹک نیٹ ورک پر بوجھ پڑے۔ اسی وجہ سے لاکھوں افغان مجبور ہو کر پاکستان اور ایران ہجرت کر گئے۔ اور اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، عرب ممالک سے رضاکاروں کی آمد شروع ہو گئی، جس میں اسامہ بن لادن بھی شامل تھا۔ بالکل۔ بین الاقوامی ایجنسیوں کی حمایت سے مکتب الخدمت قائم کیا گیا تاکہ ان فنڈز اور عرب رضاکاروں کو مینج کیا جا سکے، اور یہی وہ بنیادی اسٹرکچر تھا جس پر بعد میں القاعدہ کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر جب 1989 میں سوویت انخلا مکمل ہو گیا تو پوری دنیا کو توقع تھی کہ کابل میں نجیب اللہ کی حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے، لیکن وہ 1992 تک قائم رہی۔ ہاں، یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے شطرنج کا کوئی ایسا کھیل ہو جس میں پورے تختے کو ہی آگ لگ گئی ہو، لیکن مورے پھر بھی آپس میں لڑ رہے ہوں۔ بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ نجیب اللہ کے بچنے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو جلال آباد کے محاذ پر افغان آرمی نے مجاہدین کا بہت بڑا حملہ ناکام بنایا۔ دوسرا، ان کے پاس اسکڈ بھی میزائل تھے جن کی دہشت بہت تھی۔ وہ تباہ کن بیلسٹک میزائل؟ جی ہاں، اور سب سے اہم بات، سوویت یونین سے اربوں ڈالرز اور ہتھیاروں کی سپلائی ابھی بھی آ رہی تھی۔ اچھا، یعنی پیسوں کا بہاؤ نہیں رکا تھا؟ بالکل نہیں، اور نجیب اللہ نے اسی پیسے سے مقامی جنگجوؤں کی ملیشیاں بنائیں، جن میں سب سے نمایاں عبدالرشید دوستم تھا۔ دوستم کی وفاداری تو بس فنڈنگ تک محدود تھی نا؟ بالکل، اور جیسے ہی 1991 کے آخر میں سوویت یونین اندر سے ٹوٹا، وہ معاشی لائف لائن، وہ پیسوں کی پائپ لائن کٹ گئی۔ تو پھر دوستم نے بغاوت کر دی ہوگی؟ بالکل، دوستم نے احمد شاہ مسعود کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور بغیر پیسوں کے نجیب اللہ کا اقتدار ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ اپریل 1992 میں نجیب اللہ نے استعفیٰ دیا اور اقوام متحدہ کے کیمپ میں پناہ لے لی۔ اور یوں احمد شاہ مسعود، دوستم اور باقی مجاہدین کابل میں داخل ہو گئے۔ جی، جبکہ دوسری طرف حکمت یار نے پشاور معاہدے کے تحت بننے والی اس نئی عبوری حکومت کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ یعنی اپریل 1992 میں 14 سال کی مسلسل اور خون ریز جنگ کے بعد کمیونسٹ دور تو ختم ہو گیا تھا اور ایک نئی اسلامی جمہوریہ بھی بن گئی تھی، لیکن کابل کے اندر مجاہدین کے دھڑوں کے درمیان ایک نئی اور ہولناک کشمکش شروع ہو رہی تھی۔ ملک کے مستقبل پر ابھی بھی بہت گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ یہ چیپٹر آغاز ہوتا ہے مجاہدین رول سے، یعنی 1992 سے لے کے 1996 تک کا دور۔ بالکل، اور یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سوویت فوج واپس جا چکی تھی اور کمیونسٹ نظام یعنی PDP مکمل کولیپس کر چکا تھا۔ صحیح۔ اور مجاہدین بالآخر پاور میں آ گئے تھے۔ ان کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی تھی، ملٹری اسٹرینتھ تھی، لیکن ایک چیز نہیں تھی، یعنی یونٹی۔ وہ آپس میں متحد نہیں ہو سکے۔ ایگزیکٹلی، سینٹرل اتھارٹی کا نظام وہاں بالکل زیرو ہو چکا تھا۔ جب میں یہ چیپٹر پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک انالوجی آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس حالت کو ایک ٹوٹے ہوئے آئینے یعنی ایک شیٹرڈ مرر کی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی ہر ٹکڑا اپنی الگ پاور دکھا رہا تھا۔ ہاں بالکل، ہر چھوٹا ٹکڑا اپنی جگہ پر روشنی تو دکھا رہا تھا، لیکن جب آپ سب کو ملا کر دیکھیں تو کوئی مکمل تصویر نہیں بن رہی تھی۔ ملک چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ شیٹرڈ مرر والی بات اصل میں سورس کے اس پوائنٹ کو پرفیکٹلی کیپچر کرتی ہے جہاں وار لارڈز کا ذکر ہے۔ بڑے نام تو تھے ہی، جیسے حکمت یار، دوستم اور احمد شاہ مسعود، رائٹ، جن کے پاس ٹینز آف تھاؤزنڈز کے حساب سے فائٹرز تھے۔ ہاں، لیکن سورس چھوٹی ملیشیاز کا بھی بڑا ڈیپلی ذکر کرتی ہے۔ بغلان پروونس میں اسماعیلیز تھے، ندیری فیملی کی قیادت میں۔ او ہاں، انہوں نے تو اپنا ایک ورچوئل فیفدم ہی قائم کر لیا تھا۔ صحیح کہا، اور بارڈر ایریاز پر اچکزائی پشتونز تھے جو سمگلنگ اور روڈ ٹولز کنٹرول کرتے تھے، یعنی ہر کسی کی اپنی ایک منی اسٹیٹ چل رہی تھی۔ تو اس فریگمنٹڈ ملک میں ریجنل پاورز کیسے فنکشن کر رہی تھیں؟ ویسٹ میں تو اسماعیل خان امیر آف دا ویسٹ بن گیا تھا نا؟ ہاں، اور حیران کی بات یہ ہے کہ اس نے خیرات میں
ایک بہتر ایڈمنسٹریشن بنائی، یعنی وہاں تھوڑی بہت گورننس تھی. دوسری طرف نارتھ میں مسعود نے ایک ویل ڈسپلنڈ فوج بنائی. جن کے آرڈرز داری زبان میں ایشو ہوتے تھے تاکہ وہ ایک نیشنل آرمی لگے. بالکل. اور مزار شریف میں دوستم نے، جو کہ ایک فارمر کمیونسٹ تھا، اپنا ازبیک پاور بیس سیٹ اپ کیا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دی. اچھا، یہ سب ریجنز تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح چل رہے تھے، لیکن کیپٹل کا کیا؟ یعنی کابل کی بربادی پر چیپٹر جو ڈیٹیلز دیتا ہے وہ تو واقعی دل دہلانے والی ہیں. کابل کا حال تو خوفناک تھا. وہاں فیکشنز کے درمیان قبضے کی شدید جنگ شروع ہو گئی تھی. ہکمتیار نے شہر پر باہر سے راکٹس برسانا شروع کر دیے تھے. صحیح. اور ان فیکشنل فائٹس کی وجہ سے شہر کا 70% حصہ مکمل تباہ ہو گیا. 70%؟ ہاں، اور تقریباً 50,000 عام شہری مارے گئے. لوگ بلاکیجز کی وجہ سے بھوکے مر رہے تھے. اوہ گاڈ. اور اسی کیوس کے دور میں جب اکانومی کمپلیٹلی ڈیڈ ہو چکی تھی، ایک اور چیز نے عروج پکڑا: اوپیم ٹریڈ. ہاں، یہ بڑا ڈارک اکنامک شفٹ تھا. پہلے افیم کی کھیتی صرف 200 ٹنز ہوتی تھی، لیکن جب زمینوں پر مائنز بچ گئیں اور پانی کا نظام تباہ ہو گیا تو کسانوں کے پاس اوپیم کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچا. اور چیپٹر واضح کرتا ہے کہ ہیلمنڈ ویلی میں وار لارڈز نے کسانوں کو مجبور کیا کہ وہ افیم اگائیں تاکہ وہ اپنے ہتھیاروں کو فنڈ کر سکیں. اصل میں افغانستان دیکھتے ہی دیکھتے گلوبل اوپیم سپلائی کا 75% پروڈیوس کرنے لگا. واو. تو اس ایکسٹریم لالسنس، وائلنس اور ظلم کے ماحول میں آخرکار ملا محمد عمر کی قیادت میں طالبان کا ظہور ہوتا ہے. ہاں، اور شروع میں طالبان ایک بہت چھوٹا سا گروپ تھا. اصل میں ہوا یہ کہ کاندہار کے قریب کچھ وارلارڈز نے ریپ اور کڈنیپنگ کی انتہا کر دی تھی، جس کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا. رائٹ. بالکل. عوام ان کی اس لا اینڈ آرڈر لانے کی کوشش سے بڑی متاثر ہوئی. انہیں لگا کہ کوئی تو ہے جو انہیں ان وارلارڈز کے عذاب سے بچا سکتا ہے. لیکن اکیلے تو وہ اتنی جلدی پاور میں نہیں آ سکتے تھے. سورس بتا رہی ہیں کہ پاکستان اسپیسیفکلی اس وقت بینظیر بھٹو کی حکومت نے ان کی مدد کی تاکہ سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ روٹ کھل سکیں. صحیح کہا. اور اس سپورٹ کے نتیجے میں 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور وہاں انہوں نے فارمر کمیونسٹ پریزیڈنٹ نجیب اللہ کو پھانسی دے دی. رائٹ. اور یہاں سے کتاب کا چیپٹر 10 شروع ہوتا ہے، دی طالبان ایرا، 1996 سے 2001 تک. طالبان نے ملک کے 90% حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا. ان کا مین مقابلہ اب ناردرن الائنس سے تھا، یعنی مسعود اور دوستم سے. اس دوران 1998 میں مزار شریف پر قبضہ کرتے وقت جو میسیکر انہوں نے کیا وہ واقعی خوفناک تھا. 4,000 ہزارہ سویلینز کا قتل. اللہ. اور اسی دوران انہوں نے 11 ایرانین ڈپلومیٹس کو بھی جان سے مار دیا تھا، جس نے انٹرنیشنل ٹینشنز کو اور بڑھا دیا. لیکن میں جب اس چیپٹر میں ان کے رول اور انفراسٹرکچر کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑا حیران انگیز لگا. کس حوالے سے؟ یعنی ایک ماڈرن اسٹیٹ ایسے کیسے فنکشن کر سکتی ہے جہاں گورنمنٹ کا کوئی پراپر سیٹ اپ ہی نہ ہو؟ پورا ملک کا بجٹ صرف کندہار میں ملا عمر کے بیڈ کے نیچے رکھے ایک ٹن کے ڈبے سے چل رہا تھا. یہ واضح کرتا ہے کہ ان کا رول انتہائی منیملسٹ تھا. فوج اور ایئر فورس بغیر کسی فارمل بجٹ کے بس ایڈ ہاک بیسس پر چل رہی تھیں. اور انہوں نے نان پشتون تجربہ کار افسروں کو نکال باہر کیا. بالکل. اور ان کی جگہ ان ایکسپیرینسڈ کاندہاری پشتونز کو لگا دیا، جس کے نتیجے میں واٹ ایور لٹل گورنمنٹ سروسز بچی تھیں وہ کمپلیٹلی تباہ ہو گئیں. اور اس پر سے ریپریشن اور ظلم الگ. ڈپارٹمنٹ فار دا پروپیگیشن آف ورچو اینڈ سپریشن آف وائس نے سخت ترین قانون نافذ کیے. سوسائٹی کو انہوں نے پوری طرح چوک کر دیا تھا. میوزک بین، ٹی وی بین، پتنگ بازی بین، یہاں تک کہ عورتوں کے سفید ساکس پہننے اور میک اپ پر بھی مکمل پابندی لگا دی گئی تھی. ہاں. اور پھر فروری 2001 کا وہ واقعہ آتا ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا: بامیان کے تاریخی بدھاس کی تباہی. پوری دنیا اپیلز کرتی رہی لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. یہ تو ان کی ایبسولوٹ آئسولیشن کو ظاہر کرتا ہے نا. ٹوٹلی. اکنامک آئسولیشن کا حال یہ تھا کہ شروع میں جو اوپیم پروڈکشن ریکارڈ 4600 ٹنز تک پہنچی تھی، 2000 میں ملا عمر نے اس پر کمپلیٹلی بین لگا دیا. عجیب بات ہے، پہلے اسی سے پیسہ بنایا اور پھر مکمل بین.
اسی دوران UNOCL جیسی امریکن کمپنیز جو ترکمانستان سے پاکستان تک گیس پائپ لائن بچھانا چاہتی تھیں، وہ پروجیکٹ بھی 1998 میں فیل ہو گیا تھا سیکیورٹی کی وجہ سے۔ پائپ لائن تو فیل ہونی ہی تھی کیونکہ اس وقت طالبان نے گلوبل جہاد کے گروپس کو پناہ دینا شروع کر دی تھیں۔ چیچن فائٹرز، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، سب وہاں موجود تھے۔ اور سب سے بڑا نام تھا اسامہ بن لادن اور القاعدہ کا۔ بن لادن نے تو ملا عمار کی بیٹی سے شادی بھی کر لی تھی۔ یہ الائنس طالبان کے نظام کے خاتمے کی وجہ بنا۔ جب سپٹمبر 11، 2001 کے اٹیکس ہوئے تو امریکہ نے بن لادن کی حوالدگی کا مطالبہ کیا، جو ملا عمار نے ریجیکٹ کر دیا، بالکل انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں اکتوبر 2001 میں US اور ناردرن الائنس نے حملہ کر دیا۔ دسمبر تک طالبان رجیم کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ کتاب کا 11واں چیپٹر یعنی چیپٹر 11 دا لیگیسی آف دا سول وار شروع ہوتا ہے، جو اس طویل جدوجہد کے اثرات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس سول وار کی لیگیسی انتہائی زیادہ ڈیپلی تباہ کن ہے کہ اس کو نمبرز میں سمیٹنا مشکل ہے، لیکن چلو نمبر سے شروع کرتے ہیں، یعنی ریفیوجیز کا بحران۔ 1978 سے لے کر طالبان کے خاتمے تک 6 ملین سے زیادہ افغان ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ 6 ملین، یعنی ملک کی آبادی کا 1/3 حصہ۔ واقعی، اور یہ لوگ پاکستان اور ایران کے ریفیوجی کیمپس میں تھے، جن کی کنڈیشنز کا چیپٹر میں بڑا دردناک ذکر ہے۔ نہ بیسک ہیلتھ کیئر تھی اور نہ ہی کوئی صفائی۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں انتہائی سائیکولوجیکل ٹراما میں گزارے۔ سائیکولوجیکل ٹراما اس لیے بھی تھا کیونکہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہر دور میں عام تھے۔ کسی بھی حکومت نے انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ ہاں، چاہے وہ کمیونسٹس ہوں جنہوں نے پلے چرخی پریزن میں ہزاروں لوگوں کو ٹارچر کر کے غائب کر دیا، یا پھر سوویتس ہوں جنہوں نے اسکوچڈ ارتھ پالیسی اپنا کر گاؤں کے گاؤں جلا دیے۔ اور مجاہدین کے دور میں تو ایتھنک کلینزنگ اور بھی عام ہو گئی تھی۔ وہ ڈانس آف دا ڈیڈ کی مثال جو چیپٹر دیتا ہے، جہاں گردن کاٹنے کے بعد جسم کا ہلنا اور تڑپنا دیکھا جاتا تھا، وہ پڑھ کر میری تو روح کانپ گئی۔ اور طالبان کے دور میں پبلک ایگزیکیوشنز اور مائنورٹیز کا قتل عام انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس پورے کانفلکٹ میں سب سے زیادہ ہیوی پرائس خواتین نے پے کی۔ بالکل، عورتوں کے حقوق کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو میں اس کو ایک پینڈولم کی طرح تصور کرتی ہوں۔ ایک وقت تھا جب کنگ امان اللہ اور داؤد خان کے دور میں چادری اور برقع ہٹانے اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی ریفارمز آئیں، یعنی پینڈولم آگے بڑھا۔ رائٹ۔ پھر پینڈولم واپس آنا شروع ہوا، مجاہدین کے آتے ہی ریسٹرکشنز آئیں، لیکن طالبان کے دور میں تو یہ پینڈولم سیدھا فرش پر گر کر ٹوٹ ہی گیا۔ یہ پینڈولم والی انالوجی بہت درست ہے۔ انہوں نے عورتوں کو پبلک لائف سے مکمل اریز کر دیا تھا۔ انہیں گھروں میں قید کر دیا گیا، ایجوکیشن کمپلیٹلی بین کر دی گئی۔ اور سب سے ڈینجرس پالیسی یہ تھی کہ میل ڈاکٹر سے علاج پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور اس کی وجہ سے بہت سی خواتین جو کیوریبل ڈیزیزز یا آرڈنری پریگننسی کمپلیکیشنز لے کر آتی تھیں، وہ ایزیلی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ایک سوسائٹی کے آدھے حصے کو اس طرح پیرالائز کر دینا اس قوم کی پہچان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور اس طویل تاریخ اور سول وار کے جائزے کے بعد ایک بڑا ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب کسی ملک نے لگاتار 23 سال ایسی بربادی دیکھی ہو جہاں 1/3 آبادی ریفیوجی کیمپس کی مٹی میں بڑی ہوئی ہو اور سوسائٹی کے ایک بڑے حصے کو برسوں تک پبلک لائف سے غائب کر دیا گیا ہو، تو ایسی زمین پر ری بلڈنگ یا نئی شروعات، اس کا اصل مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ یہ گہرے زخم آنے والے وقت کے افغان سماج کو کیسے شیپ کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ابھی بھی اپنا جواب تلاش کر رہا ہے۔ اوور کمنگ دا لیگیسی، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ماضی کے اثرات سے نکلنا۔ بالکل، اور اس باب میں جو منظرنامہ کھینچا گیا ہے نا، وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، ذرا اس پر غور کریں کہ 2001 کے اواخر میں جب طالبان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ملک اچانک 6 سال پیچھے چلا گیا ہو۔ صحیح، یعنی ایک دم سے 1995 سے پہلے والے سٹیٹس کو پر واپسی ہو گئی۔ بالکل، کابل اور شمال کے علاقوں میں وہی پرانے مجاہدین کمانڈرز دوبارہ اپنی کرسیوں پر آ بیٹھے، اور جنوب اور مشرق کے جو پشتون علاقے تھے وہاں مقامی قبائلی سرداروں نے دوبارہ طاقت پکڑ لی۔ بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بیچ کے سالوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہے، لیکن دیکھیں طالبان کے دور نے بظاہر اپنے پیچھے کوئی واضح سیاسی ڈھانچہ تو نہیں چھوڑا تھا، لیکن سماجی سطح پر ایک بہت تلخ ورثہ ضرور موجود تھا، جسے ہم ایک بٹر لیگیسی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں،
وہ بٹر لیگیسی تو بہت گہری تھی، مطلب نسلی عدم اعتماد اپنے عروج پر تھا، تعلیمی نظام بالکل تباہ ہو چکا تھا، اور خواتین کے حقوق کی تو بری طرح پامالی کی گئی تھی۔ بالکل، اور معاشی لحاظ سے دیکھیں تو افیون یا اوپیم کی پیداوار پوری معیشت کی بنیاد بن چکی تھی۔ لیکن ان تمام تاریک پہلوؤں کے ساتھ دو انتہائی اہم اور مثبت پہلو بھی تھے۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ پہلا تو یہ کہ عام عوام مسلسل جنگوں سے اتنا تھک چکے تھے کہ اب وہ ہر قیمت پر صرف تعمیر نو چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد جو بین الاقوامی برادری پہلے آنکھیں پھیرے ہوئے تھی وہ اب مسئلے کے حل کے لیے پوری طرح متحرک ہو چکی تھی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک طویل اور تباہ کن طوفان کے بعد آنکھ کھلے۔ تعمیر نو کا جذبہ تو موجود ہے، لیکن جس بنیاد پر عمارت کھڑی کرنی ہے وہ برے طرح دراڑوں کا شکار ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ریکنسٹرکشن یا سیاسی تعمیر نو کا آغاز آخر ہوا کیسے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے نومبر 2001 کے بون ایگریمنٹ سے، جس میں اقوام متحدہ کے ایلچی لخاضر براہیمی نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ ہاں، لخاضر براہیمی کا رول بہت اہم تھا، اور اسی عمل کے دوران برہان الدین ربانی کو ہٹایا گیا اور حامد کرزئی کا انتخاب عمل میں آیا، رائٹ؟ بالکل۔ حامد کرزئی ایک پوپلزئی پشتون رہنما تھے جنہوں نے طالبان سے راہیں جدا کر لی تھی۔ ان کا انتخاب ایک طرح سے تمام دھڑوں کو ساتھ ملانے کی کوشش تھی۔ اور پھر جون 2002 میں وہ تاریخی لویا جرگہ بھی تو ہوا تھا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے 1450 مندوبین شریک تھے۔ ہاں، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں 16 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھی۔ واؤ، مطلب دہائیوں بعد افغان معاشرے میں خواتین کی اتنی بڑی باضابطہ سیاسی شمولیت، یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور پھر اسی عمل کے نتیجے میں 2004 کا آئین وجود میں آیا، جس نے افغانستان کو باقاعدہ ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس سیاسی عمل نے ایک ہی جھٹکے میں دو پرانی چیزوں کو مسترد کر دیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو 250 سالہ بادشاہت کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا گیا، اور دوسری طرف پولیٹیکل اسلام کی اس تحریک کو بھی، جس کا آغاز 40 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ تو بہت ہموار اور مثالی لگ رہا ہے، لیکن کیا واقعی سب کچھ اتنا ہی آسان تھا؟ خاص طور پر میرا سوال ان جنگجو سرداروں یا وار لارڈز کے حوالے سے ہے جن کے پاس اپنی پرائیویٹ آرمیز تھیں۔ انہیں حکومت میں کیسے شامل کیا گیا؟ یہی تو زمینی حقائق کا سب سے پیچیدہ پہلو تھا۔ نئی حکومت کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انہیں کچل سکے، تو انہیں مجبوراً کو آپٹ کرنا پڑا، مطلب انہیں نظام کا حصہ بنا کر قابو کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہاں، میں نے کتاب میں اسمالہ خان کی مثال دیکھی تھی۔ وہ ہرات میں بالکل ایک آزاد حکمران کی طرح ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے، تو انہیں وہاں سے ہٹا کر کابل میں وزیر توانائی بنا دیا گیا۔ بالکل، تاکہ وہ کابل میں حکومتی نظروں کے سامنے رہیں۔ اور اسی طرح عبدالرشید دوستم، جو ازبک جنرل تھے اور جن کی اپنی ایک بڑی عسکری طاقت تھی، انہیں بھی فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا گیا۔ واہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بینک کی حفاظت کے لیے شہر کے سب سے بڑے مافیا کو نوکری پر رکھ لیا جائے۔ اس سے تو جمہوریت کی بنیادوں میں ہی ایک تضاد پیدا ہو گیا۔ یہ تو ہے، لیکن پھر بھی اکتوبر 2004 میں صدارتی انتخابات ہوئے اور حامد کرزئی 55% ووٹ لے کر جیت گئے۔ اور اس الیکشن میں جو واقعی ایک کمال کی بات تھی، وہ مسعودہ جلال کا صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آنا تھا۔ وہ واحد خاتون امیدوار تھیں۔ صحیح۔ اگرچہ انہیں صرف 1% ووٹ ملے، لیکن ان کی مہم کا اثر یہ ہوا کہ ایک انتہائی قدامت پسند معاشرے میں مرد امیدواروں کو بھی خواتین کے حقوق پر بات کرنی پڑی۔ بالکل، اور اس اندرونی سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ ملک میں فورن انٹرونشن یا غیر ملکی مداخلت کا بھی ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ ہاں، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس بار وہ غلطی نہیں کی جو انہوں نے 1980 کی دہائی میں سوویت انخلا کے بعد کی تھی۔ صحیح، جب افغانستان کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس بار فوجی اور سویلین دونوں سطحوں پر ان کی شمولیت بہت واضح تھی۔ 2006 تک امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 20,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اور کابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی سیکیورٹی کے لیے ISAF یعنی انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس قائم کی گئی۔ اور اس کے ساتھ PRTs یعنی
پروونشل ریکنسٹرکشن ٹیمز بھی بنائی گئیں۔ ان ٹیموں میں ہوتا یہ تھا کہ 80 سے 200 کے قریب غیر ملکی فوجی سویلین ماہرین کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ بظاہر تو یہ PRTs کا تصور بہت شاندار لگتا ہے، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ NGOs نے ان پر بہت کڑی تنقید کی تھی۔ ہاں، وہ تنقید بہت جائز تھی۔ مطلب ان کا موقف یہ تھا کہ جب فوجی وردی میں ملبوس لوگ امدادی کام کریں گے تو مقامی لوگوں کے لیے ایک فوجی اور ایک امدادی کارکن کا فرق مٹ جائے گا۔ بالکل، جس سے اصل امدادی اداروں کے لیے خطرات بڑھ گئے، اور پھر گوانتانامو بے اور بغرام کے قید خانوں کے حوالے سے بھی عوام میں بہت غصہ تھا۔ ہاں، مئی 2005 کے مظاہروں کا ذکر بھی ہے جو اتنے پرتشدد ہو گئے تھے کہ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 15 افراد مارے گئے تھے۔ غیر ملکیوں کے خلاف نفرت میں واقعی اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اسی تناؤ کے بیچ اقوام متحدہ نے ایک DDR پروگرام بھی شروع کیا، یعنی ڈسارمامنٹ، ڈی موبلائزیشن اور ری انٹیگریشن، جس کے تحت 63,000 ملیشیا ارکان سے ہتھیار لیے گئے۔ ہاں، اور ہتھیار لینے کے بعد انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ انہیں نوکریاں اور کیش دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ لڑائی کی طرف نہ جائیں۔ صحیح، اور اسی دوران سیکیورٹی گینز یا سلامتی کے محاذ پر بھی کام ہو رہا تھا۔ افغان نیشنل آرمی اور پولیس کی تشکیل ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ 35,000 تربیت یافتہ فوجیوں کی تیاری کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس میں ایتھنک بیلنس یعنی نسلی توازن برقرار رہے، اور 60,000 ہائی وے اور بارڈر پولیس کی بھرتیاں بھی ہوئیں۔ لیکن جب ہم ان اعداد و شمار سے تھوڑا آگے جا کر دیکھتے ہیں تو صورتحال کافی مختلف نظر آتی ہے۔ بالکل، صحت کی مجموعی صورتحال اتنی خراب تھی کہ بہت سے نوجوان فوج میں بھرتی کے قابل ہی نہیں تھے، وائٹامن کی کمی کا شکار تھے۔ اور سب سے حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ کئی افسراں تک بنیادی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہاں، اور پولیس کی صورتحال تو مزید خراب تھی۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس کے مطابق پولیس اور صوبائی گورنرز کے عہدوں پر وہی پرانے جنگجو سردار براجمان ہو گئے تھے جو خود انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں میں ملوث تھے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا کام ڈی مائننگ یعنی بارودی سرنگوں کی صفائی کا بھی تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی پوشیدہ اور خطرناک مسئلہ تھا۔ میں اعداد و شمار دیکھ کر حیران رہ گئی کہ UNMSCA نے 2.8 ملین دھماکہ خیز ڈیوائسز ناکارہ بنائیں، مطلب 2004 میں ہر ماہ تقریباً 100 معصوم جانیں ان بارودی سرنگوں کی وجہ سے ضائع ہو رہی تھیں۔ یہ واقعی خوفناک تھا، اور اس کی صفائی کے بغیر اکنامک ریکوری یا اقتصادی بحالی تو ممکن ہی نہیں تھی۔ بالکل، اور معاشیت کی بات کریں تو وہاں کچھ اچھے اشارے بھی مل رہے تھے۔ GDP جو 2000 میں $2.7 بلین تھی، وہ 2005 تک بڑھ کر $5 بلین تک پہنچ گئی۔ اور ایک نئی کرنسی بھی کامیابی سے جاری کی گئی جسے افغانی کہا گیا۔ کابل سے قندھار والی جو ہائی وے 1 ہے، اس کی تعمیر نو بھی ہوئی۔ اور ٹیلی کام سیکٹر میں تو جیسے انقلاب آ گیا، مطلب پورے ملک میں جہاں صرف 33,000 پرانی لینڈ لائنز تھیں، وہاں موبائل فون صارفین کی تعداد 1.3 ملین تک پہنچ گئی، اور ان کو اپنا .af انٹرنیٹ ڈومین بھی مل گیا۔ یہ سب تو بہت پازیٹیو لگتا ہے، لیکن یہاں ایک واقعی دلچسپ اور حیران کن بات سامنے آتی ہے، اور وہ ہے افیون یا اوپیم کی پیداوار۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت بڑا اہم مومنٹ ہے۔ 2004 میں 4200 ٹن افیون پیدا ہوئی، جو اس وقت پوری دنیا کی سپلائی کا 87% تھی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ معیشت کی ایک دو دھاری تلوار تھی، مطلب یہ کل برآمدات کا 60% تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت اسے ختم کرنے کی کوشش کرتی تو پوری ملکی معیشت ہی بیٹھ جاتی۔ بالکل، اور دوسری طرف یہی وہ پیسہ تھا جو جرائم اور بغاوت کو ایندھن فراہم کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی جال تھا۔ اور اسی دوران ایک اور چیلنج بھی تو تھا نا، مہاجرین کی واپسی کا۔ UNHCR کے ذریعے 4 ملین افغان اپنے ملک واپس آئے۔ لیکن واپسی اتنی ہموار نہیں تھی۔ کابل میں رہائش کی قیمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ بہت سے لوگوں کو خیموں میں زندگی گزارنی پڑی۔ اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی صورتحال بہت مکس تھی۔ طالبان کے خاتمے کے بعد شمال میں پشتونوں کے خلاف شدید انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے رپورٹ کیا تھا کہ کس طرح ان کے ساتھ لوٹ مار ہوئی اور ان سے بھاری تاوان مانگا گیا۔ لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی تھیں، جیسے صحافت میں ایک دم سے بوم آ گیا۔ 200 سے زائد آزاد اخبارات اور درجنوں ریڈیو سٹیشنز قائم ہو گئے۔
اور تعلیم کے شعبے میں بھی 5 ملین بچے اسکولوں میں واپس گئے، جن میں 35% لڑکیاں تھیں۔ اور کابل میں تو کچھ خفیہ لڑکیوں کے اسکولوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو شاید خوف یا قدامت پسندی کی وجہ سے چھپ کر چلائے جا رہے تھے۔ اسی ثقافتی بحالی کے دوران ایک بہت زبردست چیز ہوئی تھی، بیکٹیرین آبجیکٹس یا بیکٹیرین گولڈ کی دریافت۔ او ہاں، وہ آثار قدیمہ کا خزانہ جسے طالبان کے دور میں تباہ شدہ سمجھ لیا گیا تھا۔ بالکل، لیکن اسے بچا لیا گیا تھا اور پھر نیشنل جیوگرافک کے زیر انتظام اسے ایک عالمی دورے پر بھیجا گیا۔ یہ افغان قوم کی تاریخ اور تشخص کی ایک بہت بڑی علامت تھی۔ اور اگر ہم صحت اور خواتین کے حقوق کی بات کریں تو وہاں بھی ایک عجیب سا کنٹراسٹ نظر آتا ہے۔ ایک طرف پولیو اور خسرہ کی ویکسینیشن میں اتنی کامیابی ملی کہ 2004 میں پولیو کے صرف 4 کیسز رپورٹ ہوئے، اور دوسری طرف نفسیاتی صحت کا بہت برا حال تھا۔ طویل جنگوں کا اثر یہ تھا کہ آبادی کا 2/3 حصہ ڈپریشن اور ٹراما مطلب PTSD کا شکار تھا۔ مسودہ جلال کا وزیر بننا اور حبیبہ سرابی کا بامیان کی پہلی خاتون گورنر ہونا۔ اگر ہم 1920 کی دہائی سے لے کر 2005 تک کے سفر کو دیکھیں تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ اشارہ یہ ملا کہ 90% افغان مرد اب خواتین کی تعلیم اور کام کی حمایت کر رہے تھے۔ واہ! اور کابل میں کئی خواتین کا بغیر پردے کے باہر نکلنا اور جلال آباد میں بغیر کسی مرد رشتہ دار کے بازار جانا، یہ پچھلے ادوار کے مقابلے میں ایک واقعی بڑی تبدیلی تھی۔ بالکل تھی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم باب کے آخری حصے دی فیوچر پر آ گئے ہیں۔ افغانستان جو 23 سالہ جنگ اور تباہی کے بھاری بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جہاں ہر قسم کی تفریق، چاہے وہ نسلی ہو، جنسی، مذہبی یا سیاسی، وہ سب اپنے عروج پر ہیں۔ اور جس معاشرے کے ہر خاندان نے کوئی نہ کوئی ذاتی المیہ برداشت کیا ہے۔ ہاں، تو اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو سب سے اہم سوال جس کا جواب ملنا ابھی باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس طویل جنگ کا افغانی قومی تشخص یا نیشنل آئیڈینٹی پر کیا حتمی اثر پڑے گا؟ صحیح۔ کیا دکھ، مصائب اور جلاوطنی کا یہ مشترکہ تجربہ اور اب مل کر جو تعمیر نو کی جدوجہد ہے، کیا یہ ان مختلف نسلی گروہوں کو ایک متحد قوم کی شکل دے پائے گا؟ بالکل ویسے ہی جیسے 1 صدی قبل امیر عبد الرحمن خان کی وفات پر یہ قوم آپس میں جڑی تھی۔ مثبت علامات تو موجود ہیں، جیسے ایک مشترکہ آرمی بن رہی ہے، کثیر اللسانی حکومت ہے اور جدید نصاب تعلیم پڑھنے والے وہ لاکھوں بچے ہیں جن میں اب ایک علاقائی آگاہی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن پھر مایوسی کا سائے بھی تو اتنے ہی گہرے ہیں۔ جنگ سے پیدا ہونے والا وہ مقامی سرداروں کا نظام جو ابھی تک جڑیں پکڑے ہوئے ہیں، اور پڑوسی ممالک خصوصاً پاکستان اور وسطی ایشیا کا عدم استحکام، یہ سب چیزیں ایک بڑا خطرہ ہے۔ امید اور خوف کے اس دوراہے پر کھڑا افغانستان کل کس طرف جائے گا، یہ تو واقعی سے وقت ہی بتائے گا۔